السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ برادران اسلام، آج کے درس کا موضوع ہے کہ ہمارے نبی کا نام ہی کچھ ایسا ہے کہ ہر گستاخ جھوٹا ہے۔ دشمنان اسلام، مشرک اور کافر لاکھ برائی کر لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برائی نہیں ہو سکتی ہے۔ مشرک اور کافر لاکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا لیں، لیکن وہ دشمن خود خاک میں مل جائیں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا نام محمد رکھا ہے، اور محمد کا معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ محمد کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا انسان جس کی تعریف اور توصیف، جن کا ذکر جمیل، جن کی اچھائیوں کا تذکرہ زمین اور آسمان والوں نے سب سے زیادہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے محمد کا اصل معنی۔ اب ذرا سوچئے کہ کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی بدباطن، کوئی گستاخ اگر ہمارے نبی کا نام محمد لے کر کہتا ہے کہ محمد ایسے تھے، نعوذ باللہ محمد ایسے تھے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان جھوٹا ہے، سب سے بڑا جھوٹا وہ انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اس انسان نے اپنی زبان سے محمد کا نام کہہ دیا کہ محمد، مطلب یہ ہوا کہ اس انسان نے خود اقرار کر لیا اس بات کا کہ محمد، یعنی وہ انسان ایسے ہیں جن کی تعریف سب سے زیادہ کی جاتی ہے، جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جن کا کردار بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا نام کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا ہے! یعنی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھ کر کے ہر گستاخ کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اب دیکھیے میرے مسلمان بھائیوں، برادران اسلام، کہ یہ کافر اور مشرک لوگ تو عربی جانتے نہیں ہیں کہ محمد کا معنی سمجھیں گے۔ اب دیکھیے کہ جو مکہ کے کافر تھے، جو مکہ کے قریش لوگ تھے، جو مکہ کے دشمنان اسلام تھے، وہ محمد کا نام اپنی زبان پر نہیں لیتے تھے۔ وہ جانتے تھے اگر میں محمد کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ برائی بیان کروں گا تو میں خود جھوٹا ہو جاؤں گا، لہٰذا وہ لوگ محمد کا نام ہی نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ لوگ کوئی اور نام لیتے تھے، اور وہ لوگ کہتے تھے مزمم کہتے تھے۔ آئیے میں آپ کو اس بارے میں ایک پیاری سی حدیث سناتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب المناقب کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 3533 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، کیا میرے صحابہ کرام، کیا تمہیں تعجب نہیں ہے اس بات سے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے قریش کی گالیوں کو، قریش کی برے باتوں کو اور لعنت ملامت کو اللہ رب العالمین نے مجھ سے دور کر دیا ہے، مجھ سے ہٹا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ مجھے محمد کہتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ گالی کس کو دیتے ہیں؟ وہ لوگ مزمم کو گالی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یشتمون مزمما ویلعنون مزمما، کہ وہ لوگ کسی مزمم کو گالی دیتے ہیں، کسی مزمم کو لعنت ملامت کرتے ہیں۔ وَأَنَا مُحَمَّدٌ، اور اے میرے صحابہ کرام، میرا نام تو محمد ہے، میں تو ایسا ہوں جس کی تعریف زمینوں میں اور آسمانوں میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ دراصل یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی کے لیے کہی، چونکہ مکہ کے جو قریش تھے، جو مکہ کے کافر تھے، جو ابو لہب تھا، جو ام جمیل تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی۔ وہ لوگ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے مزمم کہتے تھے اور برائی بیان کرتے تھے، تو صحابہ کرام کو تکلیف ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دیکھتے تھے اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے دوست و احباب کو میرے بارے میں برا بھلا سننا پسند نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلی دی تھی کہ اے میرے صحابہ کرام، تم غم نہ کرو۔ کیا تمہیں تعجب نہیں ہے اس بات سے کہ اللہ نے تو میرے لیے ہر برائی کو دور کر دیا ہے؟ وہ لوگ پتہ نہیں کس کس کو گالی دیتے، اور میں تو محمد ہوں۔ سبحان اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔